السلام علیکم بچوں، آج ہمارا 5واں لیکچر ہے 9th کلاس کی اسلامیات کا۔ باب صوم موضوعاتی مطالعہ، اس کی جز الف ایمانیات 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، آج ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ نبوت اور رسالت کا معنی و مفہوم پڑھیں گے اور نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ عقیدہ رسالت پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سب کو برحق مانا جائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب پر ایمان لانا عقیدہ رسالت ہے۔ نیکسٹ ہم نبوت اور رسالت کا معنی و مفہوم پڑھیں گے۔ نبوت ہوتی ہے جو نبی کو ملنے والا منصب ہوتا ہے، اور اسی طرح رسالت رسول کو ملنے والا منصب ہوتا ہے۔ نبوت کے معنی ہے خبر دینا اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اسی طرح رسالت کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور رسول کا لفظی معنی ہے پیغام لانے والا۔ اسلامی اصطلاح میں نبوت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو خبر دینا، اور رسالت کا معنی ہے اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا۔ نبی اور رسول وہ شخص اور ہستی ہیں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرے اور اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ نبی اور رسول تقریباً ہم معنی ہوتے ہیں، صرف اتنا سا فرق ہے اس میں کہ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی شریعت و کتاب دونوں ہوتی ہیں، نئی شریعت و کتاب کے ساتھ آتا ہے، جبکہ نبی کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے سے آنے والے پہلے نبی اور رسول کی شریعت و کتاب کا ہی پابند ہوتا ہے، لیکن رسول اپنے ساتھ نئی شریعت و نئی کتاب لے کر آتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ نبی اور رسول صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود عمل کر کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کے کردار کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ہم نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت پڑھیں گے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، جنگلات، ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز انسان کی خدمت پر لگی ہے۔ گویا ان چیزوں کی تخلیق کا یہ مقصد ہے کہ یہ انسانوں کے کام آئے۔ جب ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے وہ کیوں کر بیکار ہو سکتا ہے، بے مقصد اس کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی اس کے احکام کے مطابق گزارے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسی وقت کی جا سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا علم ہو۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناپسند کا علم نہیں ہوگا، پسند کا علم نہیں ہوگا، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا؟ اس کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا سے ہی اس کام کو شروع کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کام کا آغاز ہو گیا۔ انسانوں میں سے کچھ مخصوص افراد کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا تاکہ ان منتخب افراد کو براہ راست یا فرشتوں کے ذریعے اپنی پسند اور ناپسند سے آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسانوں میں سے بعض اعلیٰ ترین صلاحیت کے حامل افراد کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز کیا۔ یہ کوئی خاص لوگ، یہ عام لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ خاص لوگ ہوتے تھے، اور دوسرے انسانوں کو ان کی رہنمائی میں چلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول ان کو علم و عمل، فکر و بصیرت کی بلند ترین صلاحیت سے نوازا۔ اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے انہیں واضح امتیاز بخشا گیا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر، سن کر اور ان کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی اطاعت و اتباع کر سکیں۔ ان کو پہلے اس قابل بنایا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ ان کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، ان کی علم و عمل کو بلند کیا، فکر بصیرت ان کی بلند کی تاکہ لوگ ان کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر بات اس کے بندوں تک پہنچائے۔ انبیاء علیہ السلام نے وحی الہی کے ذریعے انسانوں کو تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیا اور انہیں اخلاقی اقدار اور انسانی آداب سکھائے، اخروی نجات کے اصول بتائے کہ انہیں آخرت میں کس طرح نجات حاصل ہو سکتی ہے، اور ان کی روحانی اور قلبی تسکین کے لیے الہامی علوم سے روشناس کروایا۔ نبوت اور رسالت ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ اس لیے عقیدہ رسالت کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ اگر ہم عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں اور عقیدہ توحید کو نہیں مانتے تب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں اسلام میں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ آج ہمارا یہ ٹاپک تھا، نیکسٹ ہم حب رسول کے بارے میں پڑھیں گے۔